ابراہیم لنکن امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے، پارلیمنٹ میں پہنا دن تھا، داخل ہوئے تو پیچھے سے آواز آئی، لو آ گیا موچی کا بیٹا۔ ابراہیم لنکن مسکرائے اور کہنے لگے کہ ہاں میں موچی کا بیٹا ہوں، لیکن پورے امریکہ میں بتاؤ میرے باپ جیسا کوئی موچی ہے؟ ان کا یہ رسپانس سب لوگوں کو ایک حیران کن سی فیلنگ دے گیا۔ خواتین و حضرات، بہت دفعہ ہمیں اپنی زندگی میں اسی قسم کے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس پر رسپانسز طرح طرح سے دے کر ہم اپنی بہت ساری انرجی ویسٹ کرتے رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے اسی طرح کی باتیں ہوں گی۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے، تاکہ میں اور آپ انسانی نفسیات اور کائنات کو سمجھنے کے اس سفر میں ہم سفر بن جائیں۔ ایک نو بیاہتا جوڑا اپنے ڈائننگ ہال میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ خاتون کو اپنے بارے میں ذرا کانشیسنس تھی، ذرا اپنے کام کاج کے حوالے سے زیادہ سکلفل نہیں تھی، تو ارد گرد ماحول پر تنقیدی نظر ڈالتی تھیں۔ کھڑکی کھلتی تھی سامنے پڑوسیوں کی طرف، جہاں کپڑے لٹکے ہوئے جو سوکھنے کے لیے انہوں نے ڈالے تھے نظر آ رہے تھے۔ اپنے میاں کو کہنے لگی وہ دیکھو۔ انہوں نے دیکھا تو کہنے لگی کہ دیکھ رہے ہو ان کے کپڑے کتنے میلے کچیلے ہیں، بھلا دیکھو کپڑے دھلنے کے بعد بھی اس طرح کا کوئی امپریشن دیتے ہیں، لگتا ہے کہ ان خاتون کو کپڑے دھونا نہیں آتے۔ وہ صاحب چپ رہے، کھانا جاری رہا۔ چند دنوں بعد پھر دوبارہ یہی ایپیسوڈ ہوا اور خاتون نے پھر اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھو ان کے کپڑے جو سامنے انہوں نے دھو کے ڈالے ہیں کتنے برے لگ رہے ہیں، لگتا ہے کہ یا تو انہیں اپنا صابن تبدیل کرنا چاہیے یا پھر کام والی، یا پھر ان خاتون کو کسی سے سیکھ لینا چاہیے۔ وہ سب اب کے بھی خاموش رہے۔ یہ کئی دفعہ ہوا۔ پھر ایک دن جب اسی طرح وہ کھانے پر بیٹھے تھے تو خاتون کی نظر پڑی تو کپڑے صاف تھے، تو کہنے لگی وہ دیکھو میں نے صحیح کہا تھا نا، میں نے جس چیز کی نشاندہی کی تھی لگتا ہے انہیں سمجھ آ گئی اور انہوں نے یا تو کام والی بدل لی یا صابن بدل لیا یا پھر سیکھ لیا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، آج میری صبح ذرا جلدی آنکھ کھل گئی تھی، میں نے اپنی کھڑکی کا شیشہ صاف کیا ہے جس وجہ سے تمہیں وہ کپڑے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم بھی اپنی زندگی میں کئی دفعہ اپنی کھڑکی کا شیشہ صاف نہیں کرتے اور دوسروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے اور اپنی دھندلی نگاہوں کے ساتھ دنیا کو طرح طرح سے القابات سے نوازتے رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جب تک ہم اپنا لینس چینج نہیں کرتے تب تک ہمیں دنیا صحیح نظر نہیں آئے گی۔ تحقیق کے مطابق بہت سارے ایسے لوگ آپس میں الجھتے ہیں اور الجھاؤ میں یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں اور کئی مرڈرز ہو جاتے ہیں، جس میں پیچھے پتہ کیا بات ہوتی ہے؟ صرف ایک گالی، جس میں کسی نے کسی دوسرے کو کسی جانور کا بچہ کہا ہوتا ہے، حالانکہ اسے بھی پتہ ہے کہ وہ اس کا بچہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی بات کو سچ مان بیٹھتا ہے اور اس کے بارے میں اتنا نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ اس کی جان سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ جو ہماری دیکھنے کی نظر ہے دنیا کو، اس نظر کو اگر ہم بہتر کرنا شروع کر دیں اور ہم تھوڑا تھوڑا سوچنا شروع کر دیں کہ ہم ایسے رسپانسز کیوں دیتے ہیں، ہم اپنے ایموشنز کا جائزہ اگر خود لیں کہ ہم دوسروں کے کرٹیسزم کے نتیجہ میں جو ان کی بات کو سچ مان بیٹھتے ہیں، تو یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہوتی ہے۔ ہم اپنے اندر کہیں کسی ڈکلائن میں ہوتے ہیں، ہمارے اندر اریٹیشن، ایجیٹیشن یا بری فیلنگ یا غصہ، چڑچڑاپن، یہ سب کچھ ہوتا ہے جس کو ہم کبھی اگنور کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں باہر کی دنیا خراب لگنے لگتی ہے، دوسروں کی باتیں ہمیں تکلیف دینے لگتی ہیں اور ہمیں لگنے لگتا ہے کہ وہ جو ہمارے بارے میں بات کہہ رہا ہے نا وہ بالکل سچ ہے۔ وہ ایک شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے، جاگا جب احساس سماعت مجھ کو یہ محسوس ہوا، گھر کے باہر شور کہاں ہے، شور تو گھر کے اندر ہے۔ کئی دفعہ ہمارے اندر شور ہوتا ہے اور ہم باہر کی دنیا کو چپ کراتے رہتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے اپروول پر چلتے رہے اور اسی طرح ہم دوسروں سے اس تمنا کے ساتھ رہے کہ وہ ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ دیں گے، اپروول دیں گے اور پھر ہم کوئی اچھے انسان بن سکیں گے، تو خواتین و حضرات ایسا نہیں ہونے کا۔ دو لوگ کسی دانا کے پاس گئے اور ان سے جا کے کامیاب زندگی کے راز پوچھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو پاؤں گا؟ تو دانا کہنے لگے کہ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ تو دانا کہنے لگے کہ ہاں تمہیں ٹھیک لگتا ہے، تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یہ سنتے ہی دوسرا شخص
کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ دیکھیے بزرگوار، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ مجھے اس بارے میں جو بھی مشورہ دیں، اگر آپ مجھے کہیں گے نا کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تب بھی میں کامیاب ہونے کا ہی عزم رکھتا ہوں، مجھے اگر 1000 راستے بھی بدلنے پڑے نا تو میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو کے دکھاؤں گا، کیونکہ میں یہ عزم رکھتا ہوں، یہ حوصلہ رکھتا ہوں، یہ یقین رکھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، اور مجھے آپ سے کسی بھی طرح کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے، کیا آپ میرے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ ہاں، میں تمہیں بس ایک بات کہوں گا کہ جو تمہارا اس وقت کا جذبہ ہے، اس جذبے کو سلامت رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ اگر تم نے اپنے اس جذبے کو سلامت رکھا، انہی احساسات کو، انہی خیالات کو اگر تم اپنائے رہے، تو تم اپنی زندگی میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے کہ ہم اپنے حوالے سے دوسروں کے اپروول کا اپنے آپ کو جب تک محتاج سمجھیں گے تب تک بات نہیں بننے کی۔ اگر کوئی چڑیا کسی بندر سے اڑنے کی اپروول چاہے گی تو بندر تو اسے نہیں دے سکتا، کیونکہ بندر تو اڑنا جانتا ہی نہیں۔ اگر کوئی مچھلی تیرنے کے لیے اپروول چاہے گی کسی ہاتھی سے، تو ہاتھی بھی اسے اپروول دینے سے گریزاں ہے، کیونکہ ہاتھی کو تو تیرنا نہیں آتا۔ لہٰذا ہمیں دوسروں کے اپروول کی بجائے اپنی ذات سے، اپنے اندر سے اپروول حاصل کرنا ہے، اور اس سے بہت پہلے اپنے اس اپروول کے لیے ڈھیر ساری تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم تیاری کرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کام کی ہم نے تیاری کی ہو اس کام میں وہ نتیجہ نہ نکلے جس نتیجے کے ہم تمنائی ہیں۔ میں آپ کے لیے تمنائی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہترین خوشیاں آپ کا مقدر کرے، اور آپ جو اپنی زندگی میں کسی مقصد کو پانے کے لیے کوشاں ہیں، اس جد و جہد میں آپ بہترین طریقے سے اپنی منزل کو پائیں۔ اگر آپ کا یہ یقین سلامت رہا، اگر آپ کا یہ حوصلہ اور یہ جذبہ سلامت رہا، تو میں پورے وثوق سے یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی اپنی منزل ضرور پائیں گے۔